اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ علامہ اقبال کے تصور وطن کے حوالے سے ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ جب علامہ لفظ وطن کا استعمال کرتے ہیں تو وہ اس سے کیا معنی مراد لے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابتدائی نشست میں ہم نے علامہ کے وطن کے حوالے سے 2 اشعار کا ذکر کیا تھا۔ ایک یہ تھا کہ وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ یعنی اس شعر میں علامہ دعوت فکر دے رہے ہیں وطن کی، کہ وطن کی فکر کر، اگر تو نے وطن کی فکر نہ کی، اس کی تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار ادا نہ کیا، اس کی حفاظت نہ کی، تو اس وطن کو برباد کر دیا جائے گا، اس لیے اسے بچا۔ اور دوسرا شعر ہے جس میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے۔ اب اس میں علامہ اقبال یہ فرما رہے ہیں کہ تہذیب حاضر کا سب سے بڑا بت اور مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ وہ یہ تصور وطن ہے، لہٰذا اس کے اندر سے نکل۔ تو اب علامہ کا تصور وطن کیا ہے، ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ کیا ہمیں وطن کی حفاظت کرنی چاہیے یا وطن کے بت کو پاش پاش کر دینا چاہیے؟ اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو عمومی تصور وطن ہے وہ یہ ہے کہ ایک قوم جس کی آزادانہ حیثیت ہو، اپنا آئین اور قانون ہو، اپنا خطہ زمین ہو اور اقوام عالم کے اندر اپنا تشخص ہو، اس طرح کی چیزیں ہوں، تو ہم تب کہتے ہیں کہ یہ ایک الگ وطن والے، الگ ملک والے لوگ ہیں۔ جبکہ علامہ اقبال فرماتے ہیں بستہ رنگ خصوصیت نہ ہو میری زباں، نوح انسان قوم ہو میری، وطن میرا جہاں۔ اور ایک اور شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ پاک ہے گرد وطن سے سر داماں تیرا، تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعان تیرا۔ یعنی پہلے شعر میں بھی علامہ اقبال یہ فرما رہے ہیں کہ سارا جہان میرا وطن ہے، اور دوسرے شعر میں بھی علامہ اقبال یہی فرما رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جن کا آبائی علاقہ کنعان تھا، علامہ اقبال فرماتے ہیں تو وہ یوسف ہے کہ تو جس جگہ پہ چلا جائے وہ تیرا اپنا علاقہ کنعان ہوتا ہے۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے تصور وطن اور علامہ جس تصور وطن کو اپنا کہتے ہیں اس میں کچھ فرق ضرور ہے۔ ہمارا تصور وطن جغرافیائی حدود میں قید ہوتا ہے، ایک خطہ زمین، ایک پیس آف لینڈ جس کی ڈومیسٹک باؤنڈریز ہوں، جبکہ علامہ اقبال کا تصور وطن اس سے کچھ بڑھ کے ہے۔ ہمارا یہ عمومی تصور وطن، علامہ اس تصور وطن کو سیاسی تصور وطن کہتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے، یعنی کہ ان دونوں کا جائزہ ایک لے رہے ہیں تقابلی۔ یہ سیاسی تصور وطن جو ایک خطہ زمین کے اندر قید ہوتا ہے، جس کے لحاظ سے آج مسلمان 56 سے 57 حصوں میں تقسیم ہے، تو یہ 2 تصور وطن ہیں جن کو علامہ اقبال پیرالل لے کے چلتے ہیں۔ اس کے حوالے سے آگے چل کے علامہ اقبال اسی میں فرماتے ہیں کہ اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے، خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے، کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے، اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، اور قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔ یعنی یہ وہ ساری تباہیاں اور بربادیاں، ہلاکتیں ہیں جو یہ سیاسی تصور وطن لے کے آتا ہے۔ کیونکہ اس نے 56 سے 57 حصوں میں مسلمانوں کو تقسیم کر دی ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک مسلمان، پاکستانی مسلمان، اگر پاکستان پہ کوئی آزمائش آئے، مصیبت آئے، تو وہ اپنی جان بھی قربان کر دے گا، اپنا مال بھی قربان کر دے گا۔ لیکن اگر وہی مصیبت، وہی آزمائش، وہی پریشانی کسی برمی مسلمان پہ آتی ہے، کسی چیچنی مسلمان پہ آتی ہے، افغانی مسلمان پہ آتی ہے، عراقی مسلمان پہ آتی ہے، کسی اور خطہ زمین میں رہنے والے مسلمان پہ آتی ہے، تو دل میں تو برا جانے گا، زبان سے تو مخالفت کرے گا، لیکن عملی طور پہ اس کی پریشانی اور مصیبت کو دور کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کرے گا، جس کی وجہ سے آج کیا ہو رہا ہے کہ جگہ جگہ مسلمانوں کو رسوا کیا جا رہا ہے، تباہ و برباد ہو رہے ہیں اور ایک ایک کر کے سارے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ وہ تصور وطن کی ہلاکتیں ہیں جس کی وجہ سے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، یہ وہ تصور وطن ہے کہ جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے۔ اور اسی سازش کے حوالے سے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر قرار بھی ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام کا دور، جب ایک طرف خیبر کے اندر یہودی سازش کے تحت اپنی طاقت اکٹھی کر رہے تھے، کیونکہ ایک طرف مسلمانوں کے ساتھ صلح اور اتحاد میں بھی تھے، لیکن خیبر کے اندر اپنی طاقت اکٹھی کر رہے تھے اس سازش کے تحت کہ جب طاقت اکٹھی ہو جائے گی ہم یہاں سے حملہ کریں، مشرکین مکہ وہاں سے حملہ کریں اور مسلمانوں کو نعوذ باللہ ختم کر دیا جائے۔ لیکن آقا علیہ السلام کی بصیرت کیونکہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، سب کچھ جانتے تھے، اس لیے بجائے اس کے کہ وہ اپنی سازش کو عملی جامہ پہناتے، مسلمانوں نے پیش قدمی کی اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ
کے ہاتھوں خیبر کا قلعہ فتح ہوا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آج پھر اسی طرح کی ایک سازش ہو رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، تو ضرورت ہے کہ اس سازش کا بھی کلا کما کیا جائے، اور اس کے لیے ایک حیدر قرار کی ضرورت ہے کہ پھر ایک شیر خدا اٹھے اور وہ اس سازش کو بھی اسی طرح کلا کما کر دے جس طرح خیبر کی سازش کا کیا تھا۔ اب ارشاد نبوت کا تصور وطن کیا ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نرالا سارے جہاں سے اس کو عرب کے معمار نے بنایا، بنا ہمارے حصار ملت کی امتیاز وطن نہیں ہے۔ یعنی علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ عرب کا معمار یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو تصور وطن دیا ہے اس کے تحت امتیاز وطن ہماری پہچان نہیں ہوتی کہ ہمیں باقی سب سے جدا کرنے والا یہ سیاسی تصور وطن نہیں ہے، بلکہ ہماری پہچان، ہماری بنیاد کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ علامہ سے پوچھتے ہیں۔ علامہ اقبال کے نزدیک تصور وطن کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جس کی کوئی فزیکل ایگزسٹنس ہو، جس کا کوئی ظاہری وجود ہو، بلکہ یہ ایک نظریہ اور ایک عقیدہ ہے۔ یہ نظریہ اور عقیدہ ہمارا وطن ہے، اور اس نظریہ اور عقیدے کے حصار کے اندر جو ہے وہ ہمارا ہم وطن ہے۔ پھر چاہے وہ کسی مسلم ریاست میں رہتا ہو، غیر مسلم ریاست دیار کفر میں رہتا ہو، یا کسی ایسی جگہ وہ شخص رہتا ہو جو کسی وطن کی حدود میں ہی نہیں آتی، اگر وہ نظریاتی اور اعتقادی حوالے سے ہمارا ہم آہنگ ہے تو وہ ہمارا ہم وطن ہے، اور یہ نظریہ اور عقیدہ ہمارا وطن ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، کہ مسلم ہونا ہمارے ہم وطن ہونے کی دلیل ہے، اور اس کے تحت سارا جہان پھر ہمارا ہو جاتا ہے۔ اب ہم علامہ سے پوچھتے ہیں کہ اقبال یہ تو ہمیں پتہ چل گیا، لیکن ہر ملک کا، ہر دیش کا، ہر وطن کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے، اور اس وطن میں رہنے والوں کی اس کی نسبت سے کوئی پہچان ہوتی ہے۔ جیسے پاکستان ہمارا وطن عزیز، اور اس کی نسبت سے ہماری پہچان پاکستانی۔ اب ہم علامہ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے وطن کا کیا نام ہے اور اس کی وجہ سے ہماری پہچان کیا ہے؟ اس حوالے سے بھی علامہ اقبال تشنگی کو دور کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ اس حوالے سے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہاں، اگر تم اپنے وطن کا نام پوچھنا چاہتے ہو تو اس کا نام اسلام ہے، اور اس کی وجہ سے جو تمہاری نسبت ہے، جو تمہاری پہچان ہے، وہ مصطفی ہے۔ اب اس میں ایک بڑے تعجب کی بات ہے، اگر اسلام دیس کا نام ہے تو اس کی وجہ سے پہچان مسلمان ہونی چاہیے تھی، علامہ نے پہچان مصطفی کیوں بنائی؟ تو دوستو، اس کے پیچھے بھی علامہ اقبال کی کئی حکمتیں ہیں، جن میں سے 2-3 کا اختصار کے ساتھ ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ علامہ کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ان کی شاعری میں جا بجا نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی پہچان مصطفی بتائی ہے۔ دوسری بات کہ آج ہمیں جو کچھ ملا ہے مسلمان کو، جو کچھ ایک مسلمان مانتا ہے، اس کا واحد سورس آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور فرمایا یہ جو ابھی میں نے فرمایا ہے یہ قرآن پاک ہے، ہم نے مان لیا یہ قرآن پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور فرمایا یہ میری حدیث ہے، ہم نے مان لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا ایک ہے، ہم نے مان لیا خدا ایک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کے دن پہ ایمان لاؤ، فرشتوں پہ ایمان لاؤ، جبر و قدر پہ ایمان لاؤ، انبیاء پہ ایمان لاؤ، آسمانی کتابوں پہ ایمان لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا ہم نے وہ سب کچھ مان لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں سب کچھ ملا آج جو ہم مانتے ہیں، تو اس وجہ سے پہچان پھر علامہ اقبال نے مصطفی بتائی ہے۔ اور تیسری حکمت بڑی غور طلب ہے دوستو، کہ جیسے ایک پاکستانی اگر پاکستان میں رہ رہا ہے، اس معاشرے میں رہ رہا ہے، تو اس معاشرے کے اثرات اس کی شخصیت پہ نمایاں نظر آئیں گے۔ اس کی شخصیت میں، اس کے ظاہر و باطن میں، اس کی شکل و صورت میں، اس کے عادات و خصائص کے اندر یہ چیزیں نمایاں نظر آئیں گی، جس کو دیکھ کے اندازہ لگا لیا جائے گا کہ اس کا تعلق پاکستان کی سرزمین سے ہے۔ اگر وہ باہر کسی بھی ملک میں چلا جائے تو اسی طرح اس کی شکل و صورت کو دیکھ کے، عادات و خصائص کو دیکھ کے، ظاہر و باطن کو دیکھ کے اگلا کہے گا کچھ نہ کچھ اس کا تعلق ضرور اس خطہ زمین سے ہے، کیونکہ پاکستانی معاشرے کے اثرات اس کی شخصیت میں نمایاں ہوں گے۔ اب دوستو، ایک مسلمان کی شخصیت کیسی ہونی چاہیے، اس کا ظاہر و باطن کیسا ہونا چاہیے، اس کی عادات و خصائص کیسی ہونی چاہیے، اس کی شکل و صورت کیسی ہونی چاہیے، کوئی نظریہ یا عقیدہ یا فلسفہ عملی نمونہ پیش نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ایک محسوس پیکر کی ضرورت ہوتی ہے، ایک شخصیت جس کو دیکھا جائے، جس کو سنا جا سکے، جس کو محسوس کیا جا سکے، حواس کے اندر جو آ سکے، اس کو دیکھ کے ہمیں پتہ چلے ہاں ایک مسلمان کی شخصیت ایسی ہوتی ہے، اس کا ظاہر و باطن ایسا ہوتا ہے، اس کی شکل و صورت ایسی ہوتی ہے، اس کے عادات و خصائص ایسی ہوتی ہیں۔ اور اس کے لیے بھی جو واحد سورس ہے مسلمانوں کے پاس، وہ آقا علیہ السلام کی ذات ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے گئے اور ہمیں پتہ چلتا کہ ایک مسلمان ظاہر و باطن میں کیسا ہوتا ہے۔
تو یہ ایک بنیادی وجہ جس کی وجہ سے علامہ اقبال نے نسبت مصطفی استعمال کی ہے۔ اب دوستو یہ ہمارے لیے دعوت فکر بھی ہے کہ ایک پاکستانی اگر دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا تعلق اس سرزمین سے ہے، لیکن اگر اس کی شخصیت کو دیکھا جائے تو اس کی شخصیت ظاہر و باطن کو دیکھ کے اندازہ ہی نہ ہو سکے کہ اس کا تعلق واقعی اس خطہ زمین سے ہے، تو کتنی تعجب کی بات ہوگی اس کے لیے، اور کون اس کے دعوے کو حق مانے گا، کون اس کے دعوے پہ اعتبار کرے گا۔ تو آج ہم اپنے گریبانوں میں چھانکیں اور دیکھیں کہ اگر ہم اپنی نسبت مصطفی بتا رہے ہیں تو کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے کچھ اثرات ہماری زندگیوں میں بھی نمایاں ہیں؟ کیا ہمارے ظاہر و باطن میں بھی وہ نظر آتے ہیں؟ اگر تو نظر آتے ہیں پھر تو ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں اور حق پہ ہمیں کہنا چاہیے، لیکن اگر نظر نہیں آتے تو پھر ہم کیسے اپنے دعوے میں سچے ہو سکتے ہیں؟ پھر یقیناً ہمیں کوشش تو ضرور کرنی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اثرات وہ ہماری زندگیوں میں آ جائیں، اور اس کا طریقہ کار یہی ہے فقط ہے کہ اس معاشرے کے اندر، اس صحبت کے اندر، مصطفی سنگت میں، مصطفی صحبت میں دن میں کچھ نہ کچھ وقت ضرور گزارا جائے تاکہ وہ اثرات ہماری شخصیت پہ نمایاں ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی شخصیت کو مصطفی شخصیت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا تصور وطن علامہ کا یہ ہوا کہ یہ سیاسی تصور وطن جس کے تحت مسلمان 56 سے 57 حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، اس تصور وطن کے بت کو توڑ کر باہر نکلنا ہے اور اپنے آپ کو اس تصور وطن کے اندر ضم کر لینا ہے جو حقیقی تصور وطن ہے، جو عرب کے معمار کا دیا ہوا تصور وطن ہے، کہ دوبارہ مسلمان ایک وحدت، ایک قوت اور ایک امت بن کے اٹھیں اور دوبارہ اپنا وہ کھویا ہوا مقام حاصل کر لیں جو تاریخ کے اوراق میں کہیں گم ہو کے رہ گیا۔ امید ہے آج کا علامہ کا تصور وطن ہمیں سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس تصور وطن کو سمجھنے کی اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔